بیان کا جو موضوع ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ بیان کے موضوع کا انتخاب یہ ہے، قارون کو نصیحت۔ قارون ایک بادشاہ تھا، مالدار شخص تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کے لیے نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ آئیے وہ نصیحتیں سنتے ہیں، وہ کون کون سی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ تو صرف قارون کے لیے تھی، نہیں۔ حدیث پاک ہے قصص الاولین مواعظ الآخرین، پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت ہوتے ہیں۔ قصص الاولین مواعظ الآخرین، پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت ہوتے ہیں۔ اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف اسی کو مخاطب ہے، بقیہ اس سے ہم بری ہیں، نہیں۔ ہم یہ سنیں اور اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنی گفتار کو ہم درست کریں۔ جس طرح حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا استفتح قلبک فإنہ اکبر المفتی، اپنے دل سے پوچھ، سب سے بڑا مفتی یہی ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، قارون اللہ پاک کے نبی جناب سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون مالدار شخص جو تھا، اس کی پہچان یہ ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بہت خوبصورت بھی تھا، آسمانی کتاب تورات شریف کا بہت اچھا قاری بھی تھا، پڑھنے والا تھا۔ اس کا پھر اسے مال عطا کیا گیا۔ روایات کے مطابق جب قارون سوار ہو کر نکلتا تو کئی خچروں پر اس کے خزانے کی صرف چابیاں لادی جاتی تھی، خزانے نہیں، درہم و دینار نہیں، مال و زر نہیں، خزانے کے تالے نہیں، ان تالوں کی چابیاں کئی خچروں پر، کئی جانوروں پر وہ لادی جاتی تھی۔ وہ اتنا مالدار تھا۔ اتنا مال ملنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ پاک کے حضور سر جھکاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور جناب سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی شریعت کا متبع و فرما بردار بنتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ بدبخت بدباطن نکلا، اس نے سرکشی کی راہ بنائی اور یہ منافق ہو گیا۔ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں قارون حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے حسد کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت نے چند لوگوں کے ساتھ اپنی ایک الگ سے جماعت بنا دی۔ اس نے ایک عالیشان گھر بنایا، اس پر سونے کا دروازہ لگایا۔ عالیشان اس نے گھر بنایا، پھر اس پر سونے کا دروازہ بنایا۔ اب سونے کا دروازہ جب بن گیا، دیواروں پر بھی سونے سے کام کیا۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کے لوگ صبح اور شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے اور گپے لگاتے، قارون کو ہنسایا کرتے تھے۔ قارون کی ان سب خباثتوں کے باوجود حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، مگر یہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو تکلیف دیتا اور اس کی سرکشی اور تکبر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے قارون کو بھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح زکوٰۃ فرض فرمائی ہے
تیرے پاس جو بھی مال ہے تو اپنے مال کی زکات نکال۔ تو مال کے لالچ میں آ کر اس بدبخت نے بے حیائی کی انتہا ہی کر دی۔ اس نے ایک فحشہ عورت کو رقم دی اور اس لالچ پر دی اور اس بات پر اس کو راضی کیا کہ وہ اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ وہ عورت مال کے لالچ میں آ کر اس بڑے گناہ کے لیے راضی ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل کے مجمع میں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے سامنے ایک ایسا گندا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگانے کی اسے جرت نہ ہوئی۔ اس نے خوف خدا کے سبب سب کچھ اس نے سچ سچ بتا دیا۔ قارون کی اتنی گھٹیا شرارت دیکھ کر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو بہت ہی دکھ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا، اے اللہ پاک، اگر میں تیرا سچا رسول ہوں تو قارون پر غضب نازل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا فوراً قبول فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، آپ جو حکم دیں گے وہی ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے قارون کو، اس کے ساتھیوں اور سارے خزانوں کو اپنے اندر دھسا لیا، اپنے اندر دھسا لیا۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، آہ طغیانیاں گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، حرص دنیا نکال دے دل سے، حرص دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔